ماشاءاللہ معزز سامعین، فیصل رشیدی صاحب کو جب میں نے بلایا تو فیصل رشیدی صاحب بہت مایوس منہ بنائے منہ لٹکائے ہوئے یہاں ہیں کہ پتہ نہیں مجاہد صاحب مجھے قربان کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں میرا نام مجاہد حسنین حبیبی ہے۔ مجاہد میں بھی 5 حرف ہے، حسنین میں بھی 5 حرف ہے اور حبیبی میں بھی 5 حرف ہے جی۔ اور یہ 5 کو اکٹھا کیجئے گا تو 15 آدمی کی طاقت ہم خود تنہا رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں ایک بات بتا دوں، نظامت میری ہو، رات کے 3 بجے میں چاہوں تو اسے جوان کر سکتا ہوں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی شاعر فلاپ ہو جاتا ہے تو اس میں شاعر کی کمی نہیں، ناظم کی کمی ہے۔ اللہ میرا ماننا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غزل اتنی مقدر ہو گئی ہے کہ مزید اس کے اندر اب کشش کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر فکر کو شاعروں نے چھو لیا، کہاں سے نئی بات کو لائے، لیکن دعوی حبیبی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر فنکار زندہ ہے، ان کے انگلیوں میں دم ہے، قلم میں دم ہے، وہ جس موضوع کو چھو دے گا اس کے اندر اچھوتا پن، انفرادیت پیدا کرے گا۔ مجھے یاد آتا ہے، میرے شعراء حضرات گواہ ہوں گے، اشفاق بہرائچی قاری مزمل حیات صاحب، میں آپ کو بتا دوں ایک جگہ ہے امروہہ، نوگاواں سادات، پوری دنیا کے اندر فاروق اعظم کی شان میں اتنا بڑا مشاعرہ کہیں نہیں ہوتا۔ یہ 100 سالہ تاریخ، 150 سالہ پرانی رہی ہے وہاں۔ ایک بات میں عرض کر دوں، میں 10 سال سے وہاں مسلسل جا رہا ہوں۔ ایک شاعر کلکتے کا، میں گیا تو 11 بج گئے، وہاں 12 بجے تک مشاعرہ ختم ہو جاتا ہے، 10:30 بجے تک میں پہنچا لیٹ سے۔ 10 پرچیاں مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اس علاقے کے صوفی باصفا پیر طریقت کا نام ہے، آ چکا تھا۔ طرح طرح کی بدزبانی کر کے مجاہد حبیبی کو بلایا نہیں گیا ہے، صرف جھوٹ ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میری گاڑی لیٹ ہو چکی تھی، اب ہم کرتے تو کیا کرتے۔ میں جیسے ہی گاڑی سے اترا، نہ کھایا نہ پیا، جیسے تھا شیروانی چڑھایا، مجمع کو چیختا پھاڑتا ہوا، لنگڑاتا ہوا اسٹیج پہ آ گیا۔ مجمع نے جب دیکھا تو کہا جان میں جان آ گئی، اب آ گیا۔ خیر بہرے کیف 2-4 شاعر بچے تھے، میں پیچھے پلٹ کر مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب وہ شاعر کلکتے والا پڑھ لیا؟ کہا حضرت پڑھ لیا۔ ہم نے کہا کیسا رہا رسپانس؟ تو انہوں نے کہا 0 پہ آؤٹ ہو کے چلے گئے۔ خدا کی قسم آج بھی یوٹیوب پر وہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آتے ہی اپنی نظامت میں بلایا، اسی شعر کو جو پہلے پڑھ چکا تھا پھر پڑھا، بس فرق اتنا تھا، اللہ کا کرم ہے۔ یہ میں تکبر میں نہیں، اللہ کا احسان مانتا ہوں، اللہ نہ کرے تکبر اللہ دے۔ ہاں، اکابرین کی جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے میں اللہ نے جو مجھے عطا کیا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ مشاعرہ 4 ہاتھ اوپر اٹھا کر رکھ دیا اس وقت۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ داد آپ کیسے دیتے ہیں، مجمع ایکٹیو ہوتا ہے، عوام دیکھتی ہے کہ ناظم شعر کو مچل کہاں رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ طریقہ مجھے معلوم تھا۔ فیصل رشیدی صاحب، میں نے درجنوں کو زمین سے اٹھا کے فلک پہ بٹھا دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ دشمنی مول لینے لگے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں نے اس لائف کے اندر اتنے شاگرد پیدا کر دیے ہیں کہ ایک پروگرام ان کے پڑھنے لگوں تو مجاہد کو فرصت نہیں۔ اب تو پروگرام کینسل ہوتا ہے تو طبیعت میں نشاط آتی ہے۔ یہ نشاط کی بھی ایک بات بتا دوں، دیکھیے ایک سنیے تھوڑا سا، اس کے بعد بتاؤں آپ کو۔ میرا ایک ساتھی تھا، وہ بار بار مجھ سے کہتا تھا کہ مجاہد بڑے شاعر بن گئے ہو، علاقے میں آتے ہو تو کبھی کبھی میرے دسترخوان پہ بھی آ جاؤ یار، بڑے لوگ تانا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجاہد میرا ساتھی ہے اور میں اس کا سینئر رہا ہوں۔ ہم نے کہا کب میں ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں، تم میرے سینئر رہے، میرے استاد رہے، کہو سب کچھ مان لیتا ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، علاقے میں جب گیا تو وقت خالی تھا، تو میں نے کہا کہ اچھا آج دن کا کھانا تمہارے یہاں کھاؤں گا، ناشتہ بھی تمہارے یہاں کروں گا، لیکن 5 کلومیٹر کی دوری پہ میں چلا جاؤں گا۔ میں وہاں گیا تو میرے دوست نے اس دن جشن مناتا ہوا، کبھی مچھلی لائے، کبھی مٹن لائے، پتہ نہیں کیا کیا لائے، خوشی کے مارے بنایا۔ ناشتہ جیسے کھایا، کھانے کے بعد میرے دوست نے مجھ سے کہا مجاہد بھائی کیسا ہے کھانا، کیسا لگا آپ کو، ٹیسٹ بتائیے۔ ہم نے کہا اوہ طبیعت میں نشاط آ گئی، اتنا کہنا تھا۔ کبھی کبھی گاڑی اردو کا نقصان کیسے ہوتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ کب طبیعت میں نشاط آ گئی، اوہ مچل گیا۔ اس کا منہ بن گیا میرے ساتھی کا،
وہ جو پان کھا رہا تھا ان کے پان کی لالی ان کی آنکھوں میں اتر آئی، غصے سے لال پیلا، کچھ بولا نہیں، میں سمجھا نہیں۔ پھر میں کھانا کھایا، پھر میں نے کہا یار فاروق بھائی آج طبیعت میں نشاط آ گئی، کیا ناشتہ کیا کھانا کھلایا آپ نے۔ اس کے بعد وہ جب میں ہاتھ دھلنے لگا تو پانی گرانے لگا تو کہنے لگا دھلو۔ میں نے دوسرے ساتھی کو بلایا، یار یہ آدمی تڑپ رہا تھا مجھ سے ملنے کے لیے، جب میں آ گیا تو یہ بے رخی سے بات کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے۔ تو میرے ساتھی نے اس سے کہا کہ فاروق بھائی تم مجاہد بھائی سے ڈانٹ کیوں رہے تھے؟ کہہ رہے نہیں یار میں اس کو تو بہت نیک آدمی سمجھ رہا تھا، اللہ والا سمجھ رہا تھا، یہ ناشتہ کیا اور ناشتہ کے بعد کہتا ہے میرے بیوی کا نام لیتا ہے نشاط آ گئی۔ ہم نے کہا رے پپا میرا تعلق آپ کے بیوی سے کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس لیے اس مذہب میں کسی کے اہلیہ کا نام نشاط ہو تو اپنا لے۔ نشاط کی میننگ خوشی کے آتے ہیں، تو بہت گاڑی اردو کبھی کبھی بولنا نقصان کر جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستوں میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ کبھی انشاءاللہ ہمارے سب شاعر، اب مزمل حیات، مزمل حیات ایک بوال کا نام ہے جی، وہ جب آتے ہیں تو کوہرام مچا دیتے ہیں۔ ٹھنڈی کے موسم میں جموں کشمیر شری نگر میں اگر وہ رہے تو میرے دوستوں برف کے چٹان پہ چڑھ کے اس کی چھاتی پہ اذان دے کے پتھر سے پسینہ نکالنے کا ہنر اس کے پاس ہے۔ آپ اگر ان کو سنے بغیر جائیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ کمیٹی کے لوگ عبد الرحمان بھائی، وہ کیا بتا ہے امید حسن اور یہ دیگر جتنے لوگ ہیں میرے دوست، یہ لوگ اتنے پریشان سے کہہ رہے تھے مجاہد بھائی پرمیشن کے لیے بہت دوڑا، میں بھی کھانا نہیں کھایا ہوں۔ میں نے کہا جب تک مشاعرہ ختم نہیں ہوگا اب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مشاعرے کے بعد سحری کھاؤں گا، اس کے بعد گھر جاؤں گا انشاءاللہ۔ اب 4 مصرے کمیٹی کے حوالے سے میں پڑھ دوں، اجازت دے رہے ہیں؟ پورے سمدن کو شریک کر رہا ہوں، اگر میری بات سچی ہو اچھی ہو پورا مجمع مجھے مل کر یہ بتا دینا کہ مجاہد حبیبی تم سچ کہہ رہے ہو۔ شعر دیکھیں میرے دوستوں، ادا کرے بھائی۔ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، کیا کہنے بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ میرے شعر پر وہی شخص سبحان اللہ کہے گا جو مرد ہوگا، جو خاموش ہوگا ہم سمجھ جائیں گے۔ شعر دیکھیں میرے دوستو، بھائی مائک کہتا لا کیا کہنے بھائی، کلپنا کا مائک ہو، سب شعر کا 1000 روپیہ کاٹ لے، غم نہیں، ٹینشن نہیں، چلے گا مائک مگر کلپنا، اللہ سلامت رکھے۔ آپ کلپنا کیجئے کتنا اچھا مائک جی۔ شعر دیکھیں میرے دوستو، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، کیا بات، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ۔ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، کیا کہنے بھائی مجاہد، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم، فرشتوں ہاتھ بتاؤ ہمارے کاموں میں کہ نبی کے ذکر کی محفل سجا۔ سبحان اللہ بھائی، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم، فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں کہ نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم۔ اب ایک شعر اور سنیے 4 مصرے، اس کے بعد مزمل حیات کو آپ کے حوالے کروں گا۔ حیدرآباد سے آیا ہوا شاعر مزمل حیات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جی۔ دیکھیں میرے دوستو، مزمل حیات حیدرآبادی آپ کے حوالے ہوں گے، آپ اللہ کے حوالے ہوں گے۔ دیکھیں میرے دوستو کہ کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے۔ شعر میں خود اپنے پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ بولتے رہیے، لیکن انداز راحت اندوری کا لے رہا ہوں۔ اگر میرے دل پر بھوت اور جنات کے علاوہ راحت اندوری آ جائے پورا مجمع قیدا چاہتا ہوں۔ شعر دیکھیں، کوشش کرتا ہوں اس کی انداز کو اپنانے کی، پورے تو نہیں کر سکتا لیکن ادا کر دیکھیں گے تھوڑی سی کوشش۔ کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے، کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے، صفوں کو چیر کے جیسے امام چلتا ہے۔ کچھ اس طرح سے تمہارا غلام، کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے، صفوں کو چیر کے جیسے امام چلتا ہے۔ امیر شہر نبی کی گلی ہے،
पाकिस्तान यहाँ पे सिक्का नहीं एहतराम चलता है। क्या अंदाज है, क्या अंदाज है। सुभान अल्लाह। कितनी खुश कर दिया भाई बात छोड़ कर والله والله حبيبي ما شاء الله حبيبي منتج जिंदाबाद मुजम्मिल आया कोई जवाब नहीं भाई वालेकुम अस्सलाम कैफ हाल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह या शेख माशाल्लाह देखिए कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है सफों को चीर के जैसे इमाम चलता है अमीरे शहर नबी की गली है आहिस्ता यहाँ पे सिक्का नहीं एहतराम चलता है क्या चलता है माशाल्लाह यहाँ पे सिक्का नहीं मियाँ एहतराम चलता है। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब कारी मुजम्मिल हयात से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। माइक पर जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब इस शेर के साथ कि सारी दुनिया को नींद आ गई उनका दीवाना बेदार है। मुजम्मिल भाई सारी दुनिया को नींद आ गई उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। क्या बात है माशाल्लाह आपने तो मजमे को जवान कर दिया माशाल्लाह जिंदाबाद 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 मुशायरा कर दिया भाई कामयाब है पहले गजली मुशायरा मुकद्दमी साहब किराम पहले गजली वो नहीं कह रहे दाइस तशरीफ फरमा हज़रात उलमा किराम शुराए इज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? 12 बजने के बाद लोगों की खैरियत बिगड़ जाती है। मगर अल्लाह का शुक्र है समदन के लोग और यहाँ के सामाईन की खैरियत माशाअल्लाह अच्छी है और ये